vibrant role to change the destination. So please concentrate on yourself. اپنے آپ کی سیلف گرومنگ کی بات کریں, سیلف لرننگ کی بات کریں, سیلف موٹیویشن کی بات کریں, اور آپ کس حد تک کہاں پہ جا سکتے ہیں اس کی بات کریں. forget about کہ باہر کیا ہو رہا ہے. یہ بہت لوگوں نے سوچ لیا, بہت کر لیا, ہم نہ اس کا حل میرے پاس ہے نہ حل آپ کے پاس ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ ہمیں تھوڑے دنوں کے بعد بلڈ پریشر اور شوگر یا ہم اس کے مریض ضرور بن جائیں گے ٹینشنیں لے لے کے. سو forget about giving. ٹینشن لینے کا نہیں, ٹینشن دینے کا فارمولا یاد رکھیے گا. اس قسم کے کچھ اور سوال ہیں جن کا مفہوم تقریباً یہی بنتا ہے: آسانیوں سے پوچھ نہ منزل کا راستہ, اپنی سفر کے راہ کے پتھر تلاش کر. ذرے سے کائنات کی تفسیر پوچھ لے, قطرے کی وسعتوں میں سمندر تلاش کر. آپ دیکھیں کہ انبیاء کرام کا مشن سب سے بڑا تھا, تو تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ شدید مشکلات میں سے گزرے. سیمینارز میں باتیں سن کر انسان موٹیویٹ ہو جاتا ہے, مگر کنٹینیوسلی آگے بڑھنے کی ہمت اور کیسے پیدا کی جائے؟ آلریڈی اپنے سیشن میں نے یہ بھی کہا کہ ایک جو آپ نے ٹارگٹ گول آبجیکٹیو سیٹ کرنے ہیں اس کو اسی مطابق ہیں, اس کا امپلیمنٹیشن اور ایکشن پلان بنائیں جس پہ آپ کنٹینیوسلی چلتے رہیں. اپنے دماغ میں ایک ایسی ویژن بنائیں جو کہ اگلے 10 سال کو فوکس کر سکتی ہے. دس از واٹ از دی آنسر آلریڈی گیون ان دیٹ کانٹیکسٹ. آف کورس اگر آپ وہ ٹریک سیٹ کر لیتے اسی ٹریک کو لے کے آگے چلتے چلے جائیں, اور ہر لمحہ بلمحہ اس ٹریک جو آپ نے سیٹ کیا شروع میں ان رائٹنگ اس کو اسیس کرتے رہے کہ آپ نے کیا پایا کیا کھویا. اگر نہیں کچھ پایا تو ڈیفینیٹلی اس کو ری پلان کرے تاکہ آپ لوگ اس کے اندر بہتری سے بہتری لے کے آ سکیں. دیٹ از امپورٹنٹ. سو آپ نے اپنا ایکشن پلان خود بنانا ہے, اپنی زندگی کو خود سنوارنا ہے, اپنی زندگی کے بارے میں خود سوچنا ہے, اپنی زندگی کے بارے میں خود جاننا ہے. کسی دوسرے نے نہیں کرنا, کسی دوسرے نے آ کے آپ کو پلان بھی نہیں بتانا. While moving forward, how can we cope up with social evils as evils are all around here? اس کے لیے میرے پاس ایک اپنی ویژن سٹیٹمنٹ ہے. Nothing can withstand the power of determined and resolute mind. Barriers falls, everything comes. A positively inspired, very gates of heaven open. So what we need is whatever is there, تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے ہو. کب یہ تو چلتی ہے تجھے, کبھی نہیں گھبرانا. اگر ہم کسی چیز کے لیے دل سے خواہش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اور وہ پھر بھی ہمیں نہیں ملتی, تو وہ مشقت نہیں تو اور کیا؟ ڈیفینیٹلی کسی کو کوئی بھی چیز کبھی آسانی سے نہیں ملتی ہے. لیٹ می ٹیل یو دیٹ. ہر چیز کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, ہر چیز کے لیے ہمیں لگن سے کام کرنا پڑتا ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ آپ فرسٹ اٹیمپٹ میں یا سیکنڈ اٹیمپٹ میں آپ کو چیز مل جائے. ہو سکتا ہے آپ کو 100 اٹیمپٹ کرنی پڑے, لیکن ہمت نہیں ہارنی. یہ وہی ایک وہ بادشاہ اور مکڑے کی بات ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مکڑا ایک دفعہ چڑھتا ہے, دوسری دفعہ چڑھتا ہے, کتنی دفعہ چڑھتا ہے, تو جتنی دفعہ بھی چڑھے گا ڈیفینیٹلی ایک وقت آئے گا کہ وہ چڑھ جاتا ہے. ہمت کبھی کسی کو نہیں ہارنی چاہیے. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور وہ جذبہ جو ہے وہ اس کو گیو اپ نہیں کرنا چاہیے, کانفیڈنس کو لوز نہیں کرنا چاہیے. وی نیڈ ٹو گین دی کانفیڈنس. ایک انگریزی جو میں بی ریٹن بائی دا اسکالر فار دا اسکالر ہے, اس کا میں جو مفہوم سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی تھی کہ آپ میری آرگنائزیشن میں کیا ویلیو ایڈ کریں گے, اس کا جواب کیا ہونا چاہیے؟ ڈیفینیٹلی کنسسٹنٹ کوئی چیز, کنسسٹنٹ کوئی ٹینجیبل, کوئی ایسی چیز جس کے اندر آپ پازیٹیولی کنٹریبیوٹ کر سکے. دیٹ از دی ویلیو ایڈیشن ان دی آرگنائزیشن. ہمارا یہاں پہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہم اس کی ایویلویشن نہیں کرتے کہ ہم لوگ کس طرح اس کے اندر ویلیو ایڈ کر رہے ہیں. لیٹ می کوٹ ایگزامپل. ایون مائی پرسنل اسٹاف, ہر بندے کی ایک پرفارمنس فائل علیحدہ بنی ہوئی ہے جس میں وہ انیشلی ایک ڈاکومنٹ بناتا ہے, اس کے بعد اس کے اندر میں اسے ویلیو ایڈ کرواتا ہوں اس کے دماغ کے ساتھ, اس کے ذہن کے ساتھ, اور پھر وہ ویلویٹ کرتا ہے کہ پہلا کیسا دماغ تھا, اس کے بعد کیا دماغ تھا. ایک اگر فارم بھی ڈیزائن ہو جاتا ہے تو ویلیو ایڈیشن بنتی چلی جاتی ہے. یہ وہی حساب ہے کہ ویلیو ایڈیشن کا مقصد اور مطلب اسی طرح ہی ہے. اگر آپ کھانا کھانے کے لیے ریسٹورانٹ میں جاتے ہیں, اسپیشلی باربیکیو, آج ابھی ساروں کو بھوک بھی لگی ہوگی, کباب لیتے تو ساتھ اس کے چٹنی ہوتی ہے. دیٹ از اے ویلیو ایڈیڈ پروڈکٹ ود دیم. اب وہ جو چٹنی ہوتی ہے انفارچونیٹلی کبھی بھی اچھی کوالٹی کی نہیں ہوتی ہے.
وہ ٹیسٹ کو بلکہ الٹا خراب کر دیتی ہے, زیادہ تر پانی ہوتا ہے اس کے اندر. تو اگر ہم لوگ ویلیو ایڈیشن صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, اس کو چٹنی کو اچھے طریقے سے ساتھ اس کے ایڈ کرنا تاکہ یہ ٹیسٹ دگنا آ سکے. یہی چیز ہمیں کمپنی کے اندر بھی کرنی ہے. ٹیسٹ کو دگنا کرنے کے لیے, اپنی رسپانسبلٹی کو دگنا کرنے کے لیے ایک اچھا کام کر کے دکھانا ہے ود ویلیو ایڈیشن, تاکہ لیے آپ کا انٹلیکچولی برین پراپر طریقے سے یوٹیلائز ہو سکے. ہم ایٹیچیوڈ اور سکلز, اپنے ایٹیچیوڈ اور سکلز کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جہاں تک اپنے آپ کو دیکھنے کی بات ہے, ڈیفینیٹلی کچھ میتھڈالوجی کسی اور سے بھی آپ پوچھ سکتے ہیں اپنے بارے میں, اسپیشلی اپنے گھر والوں سے پوچھ سکتے ہیں اپنے بارے میں, اپنے آپ کی ایویلویشن کر سکتے ہیں. ڈیفینیٹلی اس سے آپ کو یہ پتا چلے گا وہ کون سی ایسی کمیاں ہیں, وہ کون سا ایسا ایٹیچیوڈ ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا. کیونکہ اکثر لوگوں کو اپنا ایٹیچیوڈ خود نظر نہیں آتا کہ کہاں پہ خرابی ہے, لیکن دوسرے ڈیفینیٹلی اسے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یا اس کے جو خیر خواہ ہیں. میک شور ایسے لوگوں سے ضرور بات کریں جو آپ کے خیر خواہ ہوں. یہ نہ ہو کہ جو خیر خواہ نہیں ہے, ورنہ وہ آپ کو کسی اور اچھے ایٹیچیوڈ کو بھی آپ کے خراب کر دیں گے. سو پلیز آئیڈینٹیفائی دیٹ, ایویلویشن باہر سے کروائیں اپنی, تاکہ لیے آپ کو خود پتا چل سکے کہ وہ کون سی ایسی ویکنیسز ہے جس کو اوور کم کرنا ہے آپ نے. سوسائٹی میکس پرسنز میک سوسائٹی. Person makes, of course, 1, 2, 3, 4, every individual together come up with one society. یہ تو اٹس کوائٹ آبویس. آف کورس اگر اور رول ہر انڈیویجول کا اگر آئیڈینٹیفائی ہوتا ہے, اچھا ہو جاتا ہے, تو اٹ کین بیکم اے کوالٹی سوسائٹی وچ وی آر لوکنگ فار. یہ شاید اہم سوال ہے. سوال تو خیر سارے ہی اہم ہوتے ہیں, کیونکہ ہر سوال کرنے والے کے علم, تجربے اور بیک گراؤنڈ کی ایک عکاسی کرتا ہے. کیا ٹریننگ سے گدھا گھوڑا بن سکتا ہے؟ اس سے مجھے ایک وہ لطیفہ یاد آیا کہ وہ پاکستانی پولیس کا تھا کہ ہرن کی تلاش میں جو ہے وہ نکلے تھے باہر, ایک افریقہ کے جنگلوں میں کوئی ہرن کو ڈھونڈ رہے تھے. تو بڑے پولیس آئے, ہرن کو ڈھونڈتے رہے, بڑا ڈھونڈنے کی کوشش کری, کبھی ہرن ملا نہیں. اتنے میں پاکستانی پولیس کو بھیجا ادھر کی, جی آپ جو ہے وہ ہرن ڈھونڈ کے آئیں. پاکستانی پولیس گئی, دوسرے دن ہی رزلٹ نکل آیا. رزلٹ کیا تھا کہ وہ پولیس والا ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, اور ہاتھی یہ کہتا میں ہرن ہوں, میں ہرن ہوں, میں ہرن ہوں, میں ہرن. آپ کے پاس جو لوگ انٹرویو دینے آتے ہیں, آپ ان سے چاہتے کیا ہیں کہ وہ کیا بتائیں تو آپ ان کو امپلائے رکھ لیں گے؟ It's not particularly me, let me tell you. It is whole industry when we talk about. It is basically your professional knowledge, your professional competency and knowledge. یہ دو واحد چیزیں جو کہ ہمارے ہر اسٹوڈنٹ میں جو ہمارے پاس آتا ہے اس کے پاس یہ لیکنگ ہے. Even not only that, جو آلریڈی امپلائڈ بھی لوگ ہیں نا, تو ان کے پاس بھی سرٹیفکیشن پروگرام بہت کم ہوتے ہیں. جو پروفیشنل کوالیفکیشنز یہاں پہ مارکیٹ میں اویلیبل ہے, اگر آئی ٹی کی بات کرتے ہیں تو آئی ٹی کی بھی پروفیشنل کوالیفکیشن ہے, پی ایم پی سرٹیفکیشن ہے, لیڈ آڈیٹر ISO 9000 ہے. Now there are lots of certification جو پروفیشنل کوالیفکیشن ہے. سرٹیفائڈ HR مینیجر کی بات اگر کرتے تو سرٹیفائڈ کوالٹی پروفیشنل ہے, CQP جس کو کہتے ہیں. یہ وہ پروفیشنل کوالیفکیشن ہے جس کی اس بایو ڈیٹا میں جو ہمارے پاس آتا ہے اس پہ کمی ہوتی ہے. اس کے پاس وہ نالج نہیں ہوتا. ڈگری تو ہوتی ہے, MBA HR, MBA فائنانس, MBA فلانا, لیکن جب وہ پروفیشنل کوالیفکیشن کی بات کرتے تو وہ لیک کر رہی ہے. ہمیں اس پروفیشنل کوالیفکیشن کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا ہے, اسپیشلی ڈیورنگ یور ایجوکیشن. جب آپ لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہوتے ہیں کائنڈلی اس وقت ضرور کریں اور اپنے CV کو اسٹرینتھن بنا سکیں. دس از واٹ وی آر لوکنگ, and this is what we are looking always for any individual who's there, and I would love to welcome any individual who is professionally qualified, and I can make part of my team also. I have no objection for that too. What is the difference between attitude and aptitude and behavior? Attitude is basically that is your inner, what you believe, what you do, that is your attitude, how you perform, how you talk to others. Behavior is something which is of course you are showing others that what kind of thinking you have. Aptitude is of course your personality. As a personality, aptitude is all about. This is what the difference is. بہت شکریہ جی, تھینک یو ویری مچ. Okay, thank you.